آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں ARTV پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے سارے دیش کی اور ساتھ ہی ساتھ ریاست تلنگانہ کی، جہاں آج کابینی اجلاس منعقد کرتے ہوئے فیصلہ لیا گیا ہے کہ کل یعنی 20 جون سے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کا اثر سارے دیش کے علاوہ ریاست تلنگانہ پر کیسا رہا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ARTV کی ایک خاص رپورٹ۔ یہ سن 2019 کی بات ہے۔ چین کے شہر ووہان میں کورونا وائرس نے انتہائی تیزی سے پھیلنا شروع کیا تو چین نے ایمرجنسی اقدامات کرتے ہوئے ملک کے تمام شہروں میں قرنطینہ ڈکلیئر کرتے ہوئے وائرس پر قابو پانا شروع کر دیا۔ محض چند دنوں میں یہاں 14 خصوصی اسپتال قائم کر دیے گئے، جن میں اب 11 دواخانوں کو ختم کر دیا گیا۔ کووڈ-19 وائرس چین سے شروع ہوا اور جس تیز رفتاری سے یہ ملک اس بحران سے نکل گیا وہ دنیا کے لیے مثال بن چکا ہے۔ جنوری 2020 کے آغاز سے شروع ہونے والی اس افتاد نے چین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، تاہم کم سے کم عرصے میں چین نے یقین کی وہ منزلیں طے کیں جو پیغام دیتی ہیں کہ آفتوں، بحرانوں سے قومیں نکل سکتی ہیں، ہجوم نہیں۔ تاہم ہندوستان بھر کے بڑے شہروں میں وائرس کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد کسی پر آفت ٹوٹی تو صرف اور صرف غریب افراد، جن کے چولہے کئی دنوں تک ٹھنڈے پڑے رہے، لوگوں کی نوکریاں گئیں، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے۔ بطور صحافی میں نے لاک ڈاؤن میں کئی واقعات کو زبان دینے کی کوشش کی، پوری وضاحت اور پختگی کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ یا پھر مہاجر مزدور کیوں ہجرت کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں ایک شہر سے دوسرے شہر کام کرنے آتے ہیں، وہ حالات کیا ہیں جو انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اپنی استعداد سے بھی آگے بڑھ کر یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ حکومت نے بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کو نافذ کر دیا، وہ بھی اچانک سے۔ یہ بھی ایک عام سی بات تھی۔ اب یہاں اگر کوئی خاص بات تھی تو وہ یہ کہ مزدور افراد کو سرکاری مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، کھانا، پانی، ٹرانسپورٹ کے بغیر، اور سینکڑوں کلومیٹر دور کے مقامات پر جانے کے لیے انہیں پیدل ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہونا پڑا، جبکہ ان مزدوروں میں کئی ایسے بھی تھے جن کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑی چپل بھی نہیں تھی۔ یہ تمام باتیں میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنیں، کیونکہ بطور صحافی میں میرے اپنے دیش واسیوں سے جذباتی لگاؤ رکھتا ہوں، ان سے میرا ایک رشتہ ہے، گویا کہ میں انہی میں سے ایک ہوں، وہ یقینی طور پر میرے لوگ ہیں، اس لیے میں انہی لوگوں کے لیے لکھتا بھی ہوں۔ وقفے وقفے سے حکومتیں مزدور پیشہ افراد کو لاک ڈاؤن نافذ کرتے ہوئے پریشان کر رہی ہیں، ان کو گھروں میں محروس کرتے ہوئے پریشان کیا جانے لگا ہے۔ ان کی مشکلیں دیکھ کر میں پریشان ہوتا ہوں اور پھر خود کو لاچار محسوس کرنے لگتا ہوں۔ پھر بیچ میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مودی حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں۔ مہنگائی پر اگر سوال پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تب مجھے لگتا ہے کہ اب ہندوستانی قوم خواب دیکھنا چھوڑ چکی ہے اور جھوٹی تسلیوں کے سہارے جینا سیکھ چکی ہے۔ اتر پردیش میں پھر ایک مرتبہ ہندو مسلم کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ ساری دنیا ایک وائرس کو ختم کرنے کے لیے بے چین ہے تو دوسری طرف مودی سرکار آنے والے انتخابات میں کس طرح کامیابی حاصل کی جائے اور کس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جائے، انہی باتوں کو روبہ عمل لانے میں مصروف ہے۔ آپ سبھی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، عالمی وبا سے قبل والی دنیا، جہاں اقوام عالم پر راج کے سپنے، بین الاقوامی منڈیوں پر کنٹرول کے خواب اور عادات کے بے شمار کھیل میں مشغول دنیا نے کہاں سوچا ہوگا کہ ایک دن وائرس، محض ایک وائرس، ان کی تعبیر کو خواب میں بدل دے گا اور پھر ان کی آنکھوں کے آگے تباہی کے مناظر ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالمی معیشت کو کھربوں ڈالر کے خسارے کا سامنا ہے۔ سارا زمانہ خصمیں کھا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے،
اونچے کلیساؤں، مندروں، بلند میناروں، گرودواروں، درباروں، خانقاہوں، مزاروں، مسجدوں، امام باروں پر سوگ طاری ہے، اور یہاں عقیدہ یقین ڈھونڈ رہا ہے اور ایمان اپنے ہی اندر بھٹک رہا ہے۔ دنیا بھر سے موصول ہونے والی خبروں نے ساری دنیا کے علاوہ خود مجھے بھی غم میں مبتلا کیا ہے، اور وہیں اتحاد اور یقین میں جنگ بھی چھڑ چکی ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں پوپ ویٹیکن شہر کے گرجا گھر میں دبیز تہہ والے شیشے کے پیچھے دعا گو ہیں، تو دوسری تصویر میں خالی خانہ خدا کا اداس کر دینے والا منظر دکھائی دیا۔ یہاں اب کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ 157 ملک کورونا وائرس وبا کا شکار ہو جائیں گے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں یوں ہر جانب بے بسی ہوگی کہ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ دوا مانگیں گے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں میں بھی نہیں جانتا تھا کہ مراد سے طلب کا سامان کیا جائے گا اور بے یقینی سے یقین کا سوال ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وائرس نے لاکھوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اب تک لاکھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر، اس وبا سے اب کوئی محفوظ نہیں۔ کہیں گناہوں کی مغفرت کی دعائیں ہیں تو کہیں پیدا کرنے والے کی ناراضگی کا غم۔ قیامت نہیں ہے مگر قیامت سے کم بھی نہیں۔ دنیا بھر میں کئی طرح کی ویکسین متعارف کی گئیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین کووڈ-19 کے وائرس کو ختم نہیں کر سکتی، البتہ کسی قدر انسان میں امیونٹی کو بڑھاتی ہے۔ اب بھی یعنی 21ویں صدی کے ان لمحوں میں فقط ایک لمحے کا انتظار ہے کہ کب کوئی دوا ایجاد ہوگی جو وائرس کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ اب جو بھی صورت ہے، دنیا حقیقت کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایسے میں کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو جاری ہے اور حکومتیں اس میں نرمی برتنے کے تمام تر معاملات پر غور کر رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کو کہنا یہ چاہوں گا کہ کورونا کو محدود کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس سے پاک رہنے کے لیے سماجی دوری، جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ، سینیٹائزر کا استعمال خود پر لازم کر لیں۔ تب بھی اس مقصد کے لیے لاک ڈاؤن بہترین حل ہے۔ لاک ڈاؤن سے وائرس تو پھیلنے سے رک جائے گا، لیکن اس کا طویل مدتی اثر معاشی بدحالی ہے جو باقی ہے۔ کورونا کے مریض ہفتوں میں ٹھیک ضرور ہو رہے ہیں، لیکن دنیا کی معیشتوں کو واپس لانے میں بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ تاہم ریاست تلنگانہ میں بھی لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ TRS حکومت نے اناپورنا کینٹین کے تحت غریبوں کو فری میں پیٹ بھر کھانا کھلایا، اور آج وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ پرگتی بھون میں منعقد کیے گئے اس اجلاس میں فیصلہ لیا گیا کہ ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسوں میں کمی دیکھی گئی، جس کے پیش نظر حکومت نے لاک ڈاؤن کو 20 جون سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج 19 جون کو لاک ڈاؤن کا آخری دن ہے۔ 20 جون سے تلنگانہ ان لاک ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KCR کی صدارت میں 19 جون سے پہر کو کابینی اجلاس میں اہم ترین معاملات پر غور کیا گیا۔ کابینہ نے اس اجلاس میں مشاہدہ کیا کہ کورونا نہ صرف پورے ملک بلکہ پڑوسی ریاستوں کے علاوہ بہتر طور پر تلنگانہ میں اس پر قابو پایا گیا۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ریاست تلنگانہ کو دیگر ریاستوں کی بنسبت تیزی سے کورونا کو کنٹرول کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ تاہم 20 جون سے تمام ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے ساتھ کابینہ نے محکمہ تعلیم کو 1 جولائی سے تمام اقسام کے تعلیمی اداروں کو پوری طرح تیاری کے ساتھ کھولنے کی ہدایت دی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ شاپنگ مالز، سینما ہالز، پبز، کاروباری اور تجارتی ادارے بھی کل سے کھلے رہیں گے۔ میٹرو کے علاوہ بس خدمات معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ کابینہ نے محکمہ تعلیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کی بحالی کے تناظر میں طلباء کی لازمی طور پر حاضری، آن لائن کلاسز کے تسلسل وغیرہ سے متعلق قواعد و ضوابط پر ہدایات جاری کریں تاکہ طلباء کی سہولت اور پڑھائی میں آسانی لائی جا سکے۔ حکومت کا یہ فیصلہ غریب افراد کے حق میں ہے تاکہ وہ اپنی روزی بآسانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اور میں نے لاک ڈاؤن کا حال دیکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بازاروں، دکانوں پر ہم نے وہی ہجوم دیکھا جو عام طور پر دیکھتے ہیں۔
میں نے بہت کم لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس لاپرواہی کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ ہمیں اپنے شہر، اپنی زندگی، صحت کی خود حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کی زندگی کو مشکلات میں ڈالیں۔ بہت ضروری کام ہو تو ہی گھر سے باہر نکلیں، سماجی دوری برقرار رکھیں، خریداری، گلیوں میں آوارہ گردی کرنے سے نہیں، اپنی زندگی، اپنی صحت سے پیار کریں۔ اگر آج احتیاط نہ برتی گئی تو شاید دنیا کی آنے والی بہاروں کو ہم نہ دیکھ پائیں۔ ایسا ممکن ہے، جیسے ممکن ہو اپنے آپ کو بچا لو۔ اب جبکہ ریاست تلنگانہ میں کل سے لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور عوامی زندگی سڑکوں پر آ جائے گی، تاہم کابینہ نے واضح کیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، لیکن عوام کو یہاں اپنی ذمہ داریاں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ماسک کا استعمال، سماجی دوری، سینیٹائزر کا خود پر استعمال لازم کر لیں۔ کورونا قوانین کو برخاست نہیں کیا گیا۔ لوگ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں تاکہ کورونا وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ کابینی کمیٹی نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ ایسے میں بات آ جاتی ہے لاک ڈاؤن کے خاتمے پر۔ کابینی اجلاس میں کہا گیا ہے کہ سینما ہالز، پبس کھلیں گے، بے شک کھل جائیں، لیکن یہاں پر کچھ ضوابط و قوانین کو نافذ کیا جانا ضروری ہے۔ جب پبس اور سینما ہالز کھلیں گے تو عین ممکن ہے کہ یہاں بھیڑ بھی جمع ہوگی۔ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو بھیڑ جمع کرنے کی اجازت نہ دی جائے، تبھی ہم اس وائرس پر مکمل طور پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب یہاں میں ریاست کی عوام سے خواہش کروں گا کہ وہ حالات کو سمجھیں، کیونکہ کورونا نے کرۂ ارض کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی طرز زندگی کو بدلیں۔ اس وقت ہم دو دھاری تلوار پر چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اور دوسروں کی زندگیاں بھی بچانی ہیں اور معیشت بھی۔ کورونا نے انسانوں کے ظام کو ختم کر دیا ہے کہ اس نے تمام وباؤں پر قابو پا لیا ہے۔ اس تناظر میں بے روزگاری، معاشی حالات، مزدوروں کی زبوں حالی کے پیش نظر حکومت نے لاک ڈاؤن ختم تو کر دیا، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور احتیاطی اقدامات کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم سبھی پر یہ اشعار صادق آئیں گے۔ وہ تعفن ہے کہ اس بار زمیں کے باسی، وہ تعفن ہے کہ اس بار زمیں کے باسی، اپنے سجدوں سے گئے رزق کمانے سے گئے، اپنے سجدوں سے گئے رزق کمانے سے گئے، دل تو پہلے ہی جدا تھے بستی والو، دل تو پہلے ہی جدا تھے بستی والو، کیا قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے۔ You are watching ARTV channel. شہر حیدرآباد مقام ملک پیٹ میں پاکو مارشل آرٹ سیلف ڈیفنس اکیڈمی کا آغاز اول میں آ چکا ہے، جہاں پر کراٹے، متھائی، کک باکسنگ، فل کانٹیکٹ، تھائی باکسنگ اور MMA کی تربیت دی جا رہی ہے، اور لڑکیوں کے لیے سپریٹ بیچز کا بھی انتظام ہے۔ سید افتخار حسین کی زیر نگرانی میں اس اکیڈمی سے جڑ کر کافی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اور ورلڈ چیمپئن بن چکے ہیں۔ ایڈمیشن جاری ہے۔ ہمارا پتہ SK پلازا، فرسٹ فلور، beside ٹاپ ان ٹاؤن ہوٹل، ملک پیٹ، ریلوے اسٹیشن، حیدرآباد۔ تصویریں کھینچنا بھی کہلاتا ہے فنکاری، کیونکہ تصویریں بولتی ہیں۔ تقاریب، شادی بیاہ یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا، چلے آئیے AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو۔ مردانہ وجاہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا، کھنچوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے، جن کے ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران۔ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور، جہاں کیا جاتا ہے عمدہ کاغذ کا استعمال۔ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118۔ پتہ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو، ملک پیٹ، حیدرآباد۔